الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا اکرم اب مجھے اتنا بتائیں، اب ذکر حسین سننے آئے کہ گرمی سے گرمی کھیلنے آئے ہیں؟ گولی ماریں یار، کوئی پکھے اینڈ کرن دے. اب گرمی گرمی کھیلنے آئے ہیں کہ ذکر حسین سننے آئے؟ تو پھر ذکر حسین توجہ کریں. کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پہ آپ گھر ہی ہوں، لائٹ چلی جائے، یو پی ایس بھی سڈن جوگا خراب ہو جائے، کی کرو گے؟ چناب سے چھالا مارو گے؟ جائے بچوں والی باتیں. آگے بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایسے کر رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. ذکر تم کربلا والا کو سننے آئے اور کبھی کوئی اس طرح کر رہا ہے. اللہ کا نام لو یار. کوئی اللہ معاف کرے یار. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا. اتنی گرمی لگتی ہے تو آنا ہی نہیں تھا حضرت جی، کر رہے ہیں. تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل آگے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، کبھی اس کو اشارہ کر رہا ہے، کبھی اس کو. دیکھا نا، میں نے تو سر پہ اتنی بڑی باندھی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگ رہی، لیکن کیا کروں؟ گرمی دیکھوں یا ان کی خوشی دیکھوں؟ یہ دیکھیں اتنی موٹی ٹوپی ہے اس کے نیچے، ہوا جانے کا اندر کوئی راستہ نہیں. کیا کروں؟ گرمی دیکھوں یا ان کی خوشی دیکھوں؟ یہ باندھنے سے وہ خوش ہوتے ہیں، ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے باندھ لیا. تھوڑا حوصلہ کریا کرو یار، کو پیروں تے پار پایا کرو. ایسے آپ کرتے ہو جیسے کبھی آپ نے دیکھی نہیں. سارے ڈائریکٹ سوئٹزرلینڈ تو اتنے آئے ہو تسی سارے، اتنے ہی کھجل ہوں سارے تسی. غصہ لگتا ہے. اللہ یار، آپ ایسے گرمی گرمی کریں. سارے سوئٹزرلینڈ تو آئے نے، اتنے ہی ہوں سارے تسی. میں سیالکوٹ، تسی گجرات. اس لیے اب نہ کر، بے ادبی ہوتی ہے بیٹا. اللہ معاف کرے. ایک دفعہ سناتے ہیں جی، وہ امام مالک کی پشت پہ وہ بچھو تھا، اس نے کتنی بار ڈسا، آپ بولے بھی نہیں ہے. کیا کہ جی میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں. ادب ادب. جس کو گرمی لگتی ہے 100 بار اٹھ کے جا سکتا ہے حضرت، لیکن محفل نہ خراب کریں حضرت. مولا صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. یہ تصور رکھو کہ مغرب پڑھی ہے، پتہ نہیں عشاء کا موقع ملنا ہے کہ
تاکہ غفلت نہ آئے، سستی نہ ہو، توجہ ہے، ٹھیک ہے جی. ہر سجدے کو یہ سمجھ کے کرو کہ یہ آخری سجدہ. اب میں بھی آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، ایک بار درود پڑھنا ہے اور یہی سمجھ کے پڑھنا کہ آخری ہے بس. اللہ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو بڑی لمبی صحت والی برکت والی زندگی دے، لیکن یہ سمجھ کے پڑھنا ہے بس آخری ہے. پھر پتہ نہیں، اللہ مجھے پتہ ہے پروگرام ہمارے بڑے لمبے لمبے ہیں، لیکن وہ آپ کے اور میرے پروگرام ہیں، اتھے کی پروگرام ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. یہ کل ہو سکتا ہے آپ نے بھی کوئی پروگرام بنایا ہو، میں نے بھی کچھ بنا رکھا ہے، لیکن یہ آپ کے اور میرے پروگرام ہیں. ذات کی کیا مرضی ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پروگرام بڑے لمبے ہیں، 20 سال کی پلاننگ ہے، 30 سال کی پلاننگ ہے. ٹھیک ہے یار، جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے پلاننگ کرو. بس میں اتنا، چلو بات آ گئی، بس میں اتنا کہوں گا یار، ایک دکھ کی بات ہے، تیری پلاننگ میں سارا کچھ ہی ہے، بس تیری پلاننگ میں قبر کوئی نہیں ہے. جس مکان کو تو بھی مانتا ہے کہ میں نے چھوڑ کے جانا ہے، اس کو تو سجا رہا ہے، بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، لیکن جہاں جانا ہے اس کی توجہ وہ ہماری پلاننگ میں شامل. حشر، اللہ کو جواب دینا، یہ ہماری پلاننگ میں نہیں. اس کو لاؤ اپنی پلاننگ میں. وہ جس دن حضرت ہم یہ سب کچھ اپنی پلاننگ میں لے آئے، آٹومیٹک سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے حضرت. جس دن یہ فکر مجھ پہ آ گئی نا کہ میں نے کسی کو جواب دینا، جا کے کسی نے مجھے پوچھنا ہے، سب آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ہم یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں. ابھی ہماری توجہ بس کوٹھی بنانی ہے، اس کے لیے خون بہانا پڑا، اس کے لیے کسی کو مارنا پڑا، اس کے لیے کسی کو زہر پلانا پڑا. پلا نہیں رہے حضرت جی، دودھ کی شکل میں زہر حضرت جی، کیمیکل حضرت، عام ویڈیو پڑی ہوئی ہیں حضرت. پلا رہے ہیں نا حضرت جی، کاہے کو پلا رہے ہیں؟ بس وہ پلانے والے کے مائنڈ میں بھی کچھ ہوگا کہ میں نے یہ بنانا ہے، کر رہے ہیں حضرت. لیکن جس دن حضرت یہ بھی آ گیا نا ہماری پلاننگ میں کہ میں نے جواب بھی دینا کسی کو، تو پھر حضرت سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک بار ہم نے درود پڑھنا ہے یہ سوچ کے کہ یہ میرا آخری درود ہے. اللہ اللہ نہ کرے جی آپ کا آخری ہو، آپ لاکھوں بار پڑھو، کروڑوں بار پڑھو حضرت. لیکن چلو اب جیسے نبی علیہ السلام نے ایک توجہ دلانی تھی نا کہ سستی نہ کری نماز میں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ آخری ہے بس. مغرب پڑھی ہے، پتہ نہیں عشاء کا موقع ملنا کہ نہیں ملنا، کیونکہ ہم تو ویسے اس طرح کی پڑھتے ہیں نا، ٹکریں ٹھونکیں حضرت جی. تو نہ رکوع کا مزہ لیا، نہ سجود کا مزہ لیا. اللہ میں کہتا ہوں جی ساری نماز کا کیا کہنا، ابتدا اتنی مزیدار ہے، آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا. وہ بندہ جناب سونی گھڑی، سونے کپڑے، کاٹن پائی دی، اور پھر ادھر تک ہاتھ لا کے کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، میں کچھ بھی نہیں، میرا اللہ ہی بڑا ہے. کتنا لطف ہے. اپنی نفی کر رہا ہوں نا میں کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر. پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے، سجدے کی جگہ پہ نظر ٹکا لیتا ہے، پھر آگے کہتا کیا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. کتنا مزیدار بات، کتنی سونی بات. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. لیکن ہڈی جانے بلا، ہم نے تو مشین چلائی ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت. کتنی خوبصورت. پھر آگے سنو اور مزہ ہے، وَبِحَمْدِكَ، وہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. لیکن مزہ لیتے ہی کوئی نہیں حضرت، ہر فضول کام کے لیے. میں ویسے چلو بات آ گئی، میرا اللہ لے ہے حضرت جی، روز صرف ایک کا ترجمہ یاد کر. مثلا نا ایک دن ہم نے صرف اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، سبحانک اللہم، ٹھیک ہے جی. دوسرے دن وَبِحَمْدِکَ، تیسرے دن وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، چوتھے دن وَتَعَالَى جَدُّکَ، پانچویں دن وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ. 5 دن لگیں گے آپ کو ثنا کا ترجمہ یاد ہو جائے گا. ترجمہ یاد کر کے بھی ذرا پڑھ کے دیکھنا، تو جو بغیر ترجمے سے پڑھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو لطف آئے گا. ٹھیک ہے جی. آگے سورہ فاتحہ، الحمدللہ ایک دن،
رب العالمین 2 دن، بڑا آسان کر رہا ہوں میں، الرحمن الرحیم 3 دن، مالک یوم الدین 4 دن، ایاک نعبد 5 دن، و ایاک نستعین 6 دن، اہدنا الصراط المستقیم 7 دن، صراط الذین انعمت علیہم 8 دن، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 9 دن لگیں گے حضرت، آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی آ جائے گا۔ 9 تے 5 کتنے ہو گئے جی؟ 14 دن لگیں گے حضرت، ایسے ڈالتے جائیں۔ لیکن پھر کیا ہے حضرت، ہم اس لطف سے محروم ہیں حضرت، ہم اس لطف سے محروم ہیں۔ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ تو رہے ہیں، لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتا سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے حضرت سیکھیں اس کو یار، سیکھیں۔ یہی تو پھر ہوا حضرت، عمریں گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، بدلے کوئی نہیں۔ جتنا سخت میں نے نمازیوں کو دیکھا ہے، اتنا سخت تو غیر نمازی کا دل بھی نہیں ہوتا حضرت، صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ جتنے ہمارے نمازی سخت ہیں، بابے اسپیشلی حضرت، عام بندے اتنے سخت نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے کہ سیکھا ہی کچھ نہیں ہے حضرت، بس وہ خود بھی کر رہے ہیں حضرت، پھر فائدہ ہونے کے بجائے سیکھیں حضرت، پھر آپ کو وہ نماز میسر آئے گی جو بدلتی ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے نا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے توبہ کی، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ مدینہ پاک کے بڑے مشہور چور تھے اس سے پہلے۔ تو جب وہ چلے گئے نا، تو صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ جو بھی توبہ کر کے گئے ہیں، یہ جو آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے ہیں، یہ تو بڑے مشہور چور ہیں۔ کمال بات میرے محبوب پاک نے ارشاد، آپ نے فرمایا آن قریب اس کی نماز اس سے اس کی چوری چھڑوا دے گی حضرت ہیں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی، واقعی چھٹے حضرت۔ کہ میں ایک نمازیوں کو فکر دے کے جانے لگا ہوں، ساڑی نماز نے کی چھڑایا جاڑے کے لیے، وہ دسو ہاں کو اٹھ کے کچھ نہیں، زبانہ کوڑیاں، دل سخت، لڑاکے حضرت اسی رج کے، کیونکہ ہمیں وہ نماز آج تک میسر ہی نہیں آئی جو بدلتی ہے، جو تبدیل کرتی ہے، جو چینج کرتی ہے حضرت۔ ہم نے کوشش ہی نہیں کبھی کی اس نماز تک پہنچنے کی، اس نماز کو سیکھنے کی۔ اس لیے نماز سیکھیں حضرت، تاکہ وہ کریں گے نا کوشش جی، آپ دیکھ لئیو کام کی باتیں کریں حضرت، بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا پہلے حضرت۔ یہ دیکھیں نا، یہی حال ہے کہ حضرت جی گرمی لگنے کو پکھے دے چارے کرن دے ہیں، آج تک ہم اتنے بھی نہیں نکل سکے حضرت، اشارے ہو رہے ہیں، بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں خطبہ پڑھ رہا ہوں عربی کا، کو اللہ کا خوف کہو۔ اللہ حضرت، یہ چلو بات آ گئی ہے، اللہ چلو میں سنا جاتا ہوں حضرت۔ لکھے جی نبی پاک علیہ السلام غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے نا، آپ نے راستے میں ایک جگہ کو نوازا۔ بھئی نوازا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں نا نوازا ہوتا اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹھہرے، نہیں، آپ نے نوازا۔ بھئی نوازا تو تذکرہ ہو رہا ہے نا، آج 1400 سال بعد میں گجرات میں بیٹھ کے اس جگہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ لکھا جی وہ ایک ٹوٹا قلعہ تھا حضرت، نبی علیہ السلام نے اس کو نوازا، انتخاب کیا رات ٹھہرنے کے لیے۔ وہ ایک جگہ سے نا دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ رات کو ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کون آج رات کو ڈیوٹی دے گا ادھر؟ لکھا جی ایک بدری، ایک جو ہے نا وہ انصار میں سے صحابی اٹھے، اور ایک مہاجرین میں سے، مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے حضرت، اور انصار جو مدینہ، دونوں اٹھے۔ اب مجھے نام نہیں جی دونوں کو یاد، بات آ گئی بس سب۔ اب دونوں آپس میں کہتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی حنین سے سفر کر کے آ رہے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ دونوں اکٹھے جاگیں اور اکٹھے ہی سو جائیں۔ اس طرح کرتے ہیں، ایک جاگتا ہے ایک سوتا ہے، لیکن یہ پکا ہونا ہے، یہ نہیں کہ نیند آ رہی ہے تو آپ کہیں نہیں چلو ستا ہے، نہیں، جیسے نیند آئے سوئے کو جگا دینا، اس طرح مل کے جاگتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ لکھا جی جو مہاجر صحابی تھے نا وہ سو گئے، انصاری صحابی جاگے حضرت۔ اب جی وہ صحابی تھے، ہمیں اگر کبھی رات کو جاگنے کا موقع مل جائے، کوئی اس طرح کو ڈیوٹی دینی پڑ جائے، تو پتہ ہے ہم کیسے جاگتے ہیں؟ وہ چلو رات جاگنی پھر لوڈو ہی لے آؤ، اور پھر رات جاگنی جاؤ پھر تاش پھاڑ لے آؤ، ہم ایسے بد نصیب ہیں حضرت۔ لیکن وہ صحابی تھے حضرت جی، وہ راتیں قرآن پڑھ پڑھ کے جاگا کرتے تھے حضرت ہیں، وہ
بدری مہاجر صحابی سو گئے، انصاری صحابی نے کیا کیا، وہ جو دیوار ٹوٹی ہوئی تھی نا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حملہ ہو جائے پیچھے، وہ ٹوٹی دیوار کے بالکل آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب نماز شروع کر دی، اور نماز میں حضرت انہوں نے تلاوت شروع کر دی سورہ کہف کی، حضرت 15واں پارہ، اب وہ تلاوت کر رہے ہیں، وہی ہوا حضرت، پچھوں حضرت وہ دشمن آ گئے، دیکھا بندہ کھڑا ہے، لکھا ہے کتاب میں جی اس نے وہ تیر لے کے نا پہلا مارا، وہ حضرت کے ادھر لگا، لیکن اتنی محویت تھی نماز میں، اس قدر محو تھے وہ اپنی نماز میں، تیر لگنے پہ انہوں نے کوئی ہائے ہو نماز نہیں توڑی کوئی، انہوں نے تیر کڈیا، اس نے دوسرا تیر ادھر مارا، حضرت نے وہ بھی نکالا، تیسرا تیر اس نے حضرت کی گردن کا نشانہ لے کے مارا، اور وہ تیر حضرت کی رگ کو نہ کاٹتا ہوا گزرا حضرت۔ اب ظاہر آپ نے جلدی جلدی رکوع کیا، نماز ختم کی، اور وہ جو مہاجر صحابی تھے نا ان کو جگایا، وہ جیسے جاگے، وہ دشمن جو تھے انہوں نے سمجھا سارے جاگ گئے ہیں، وہ بھاگ گئے، وہ کیا دیکھتے ہیں، اتھوں خون اتھوں خون اتھوں، انہوں نے کہا میرے بھائی جب آپ کو پہلا تیر لگا تو آپ جگاتے مجھے، وہ کہتے ہیں میں اصل میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر چکا تھا، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں تلاوت چھوڑ کے آپ کو جگاؤں، میرا دل ہی نہیں کر، میں نے کہا تو چلا کنے کے چل دے، اور میں نے چھوڑنی اب بھی نہیں تھی، لیکن کیونکہ اب تیر لگا ہے شہ رگ پہ، رگ کٹ چکی ہے، خون بہ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد شہادت ہو جانی ہے، اس ڈر سے صرف تمہیں جگایا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی حکم عدولی ہو جائے۔ ان کی نمازیں ایسی تھیں، وہ ساڑیاں کی نہیں، ساڑیاں گرمی سردی جی پسیاں نے حضرت، اس لیے پتر وجہ صرف کیا، سیکھو حضرت، سیکھو اس ترجمہ، تاکہ توجہ ہو حضرت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنا خوبصورت ہے حضرت، آپ کو تو ترجمہ نہیں آتا اس کا حضرت۔ اور میں اپنی بات کروں گناہگار اللہ، دن میں آتا ہی ایک بار موقع ہے، اتنا دعائے قنوت جی، میں سب تو بہتا مزہ دعائے قنوت بولا کتنے لینا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل ونثنی علیک الخیر ونثنی علیک الخیر، اتنا لطف، ونثنی علیک الخیر، پھر آگے اور مزہ، ونشکرک ولا نکفرک، یا اللہ تیرا شکر کرنے ہاں تیری نہ شکری نہیں کر دے سی کوئی، نہ میں پتہ ہی کوئی نہیں، مشین چلی ہوئی ہے، سیکھو اس کو یار، وہ چلے مومن کی معراج ہے نماز، سیکھتا ہی کوئی نہیں حضرت، اس کو سیکھو، تھوڑا ٹائم دو نماز، حضرت رکوع کو طاری کرو خود پہ، سجدے کا لطف لو، طاری کرو سجدے کو، تم اس وقت قریب ہو اپنے رب کے حضرت۔ میں پیران شیران کی گال نہیں کرتا، وہ تو آپ کو کسی نویں راہ ڈال دیں گے نا، میں جڑے میرے ہار دے پیر نے، پیران حق کی میں بات نہیں کر رہا، کبھی آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ اے قرآن بتا اگر رب کے قریب ہونا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، تو پھر قرآن اس کو آپ کو ایک کی طریقہ بتائے گا، وہ کیا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سر سجدے چ رکھتے ساڑھے کول آ جا، وَاسْجُدْ، اقبال نے بھی پھر سے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یہ پتر جو اتنے کرنے پڑ رہے ہیں نا، ہمیں اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں، ہم نے اس کو نہیں کیا کوئی، اس لیے اتنے کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے پتر سیکھو، سیکھو نماز کو، پھر دیکھو حضرت، یہ ایک ہے جی تکبر، ایک ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ذرا سے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، اور لکھا ہے کہ جب اہل جنت کی طرف چلیں گے، ابھی جنتیوں میں اور جنت میں جو حدیث پاک کا کہ 500 سال کی مسافت ہوگی اور جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی حضرت، اسے پتہ لگا جو متکبر ہے اس کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پہلے آنی شروع ہو جائے گی، جو متکبر ہے، تکبر کی اجازت کوئی نہیں، اور میری سمجھ سے باہر ہے حضرت کہ یہ حضرت انسان کس چیز پہ تکبر کر رہا ہے حضرت، یہ حضرت انسان کس چیز پہ تکبر کر رہا ہے، یہ کپڑوں پہ، اس میں کون سی تکبر والی بات آ گئی کہ تکبر کس چیز پہ، بھائی اللہ کے بندے
تیری آنتوں میں پخانا ہے، اپنا گند نہیں تو دیکھ رہا، تو کس چیز پہ تکبر کر؟ تیری آنتوں میں پخانا ہے، تیرے مثانے میں پیشاب ہے، تو اگر بولے تو تیرے منہ سے تھوک گرتا ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں سودا ہے، تیری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، اور بنا تو مٹی سے ہوا ہے۔ کون سی چیز ہے کوئی بتا اٹھ کے تکبر کرنے والی ہے؟ اور قربان جاؤں جن کے نام پہ آج ہم سارے اکٹھے ہیں، اہل بیت اطہار، پنج تن پاک، پنج تن پاک میں سے دوسرا پاک تن حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فرماتے ہیں انسان تو کس چیز پہ تکبر کرتا؟ کیا تو وہ نہیں جو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے؟ تجھ میں کون سی تکبر والی بات ہے؟ نہیں کو بندہ اگر کوئی گل احمد کا یا کوئی پاشا پوشا کا سوٹ پہن لے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بھی تو گندا ہی ہے۔ شکر کر میاں، اللہ نے تجھے عزتیں دے دی اتنا۔ اور میں کہتا ہوں پتر، ہمارے گھر میں جو گٹر ہے نا وہ اتنا گندا نہیں ہے جتنا گندا سلیمان مصباحی کا اندر ہے، کیونکہ میرے گھر کے گٹر میں بھی اتنی گندگی موجود نہیں ہے، پیشاب ہوگا، پخانا ہوگا، لیکن دیکھ تیرے اندر کیا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا نا کو میرے ارگا ہوگا وہ کاٹن شاٹن دا سوٹ پا کے نا مایا شایا لا کے تو انجن کر کے ٹریا ہونا، تو بابا صاحب دیکھ کے کہتے کیا ہیں؟ بابا صاحب فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی وے ہو مٹی آکڑن ڈئی دی۔ وہ مٹی بھی وہ جس کے اندر پخانا بھی ہے، اور مٹی بھی وہ جس کے اندر پیشاب بھی ہے، مٹی بھی وہ جس کے اندر بلغم بھی ہے، مٹی بھی وہ جس کے منہ میں تھوک بھی ہے، مٹی بھی وہ جس کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، مٹی بھی وہ جس کے اندر سفرا بھی ہے، سودا بھی ہے۔ ویک فریدا مٹی پھلی، ویک فریدا مٹی دے کام ویک ہی کرن ڈئی مٹی، ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی۔ بھائی جنہوں ویکھ کے پھلے پایا وہ بھی مٹی ہے حضرت۔ کوئی چٹا رنگ ویکھ کے پھل گیا، کوئی حضرت کوئی ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ جب چاہے گا حضرت اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا حضرت، مٹی کو موقع دیا ہوا ہے اس نے۔ اگر یہ مٹی اپنے آپ کو مٹی مانے تو بہت کچھ ہے اس کے لیے حضرت، لیکن اگر اس مٹی نے تکبر کا راستہ اختیار کیا پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ عاجز بنے تو پھر اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام۔ تو ایک مکان بنا کے، ایک ویاہ کر کے، ایک نوکری تے لگ کے، 4 بچے جم کے سمجھے تو، اور تیرا مقصد تو بہت بڑا تھا۔ تو نائب ہے رب کا، تو خلیفہ ہے، خلیفہ اللہ کا، تو وہ ہے جس کا تعارف کروانے سے پہلے اس نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو اتنا خاص تھا، لیکن کیا کیا تو نے؟ تو وہ انسان بن ہی نہیں سکا جس کا تعارف قرآن نے کروایا۔ صحیح؟ اور میں حضرت اصل پیچھے بھی میں رونا رو کے آیا ہوں، اصل میں بیڑا گرک کیا خوش آمد نے۔ یہ مولانا روم نے لکھی مثنوی، جب حضرت مولانا روم تو نہیں لکھی، ظاہر ہے ان کے الفاظ ہیں، اس دور میں حضرت مولانا روم نے لکھا، اس کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ دوپہر کا وقت تھا تو ایک بندہ نا وہ دیا جلا کے کبھی کسی کونے میں جا کے کچھ تلاش کرے، کبھی کسی کونے میں۔ اب وہ میرے آردے نا نام نے ہاتھ سے آنے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ یار سورج کی روشنی کیا کم ہے کہ یہ دیا جلا کے کیا تلاش کر رہا ہے۔ کبھی ادھر جا کے ڈھونڈے، اصل میں تو ان کو سکھانے آیا تھا، کو اللہ والا تھا وہ۔ کبھی ادھر ڈھونڈے جا کے حضرت، وہ ہر سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا او بھائی سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، لوڑ ہی نہیں دیوے کی، تو دوپہر کو یہ دیوا جلا کے کیا تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں جو تلاش کر رہا ہوں نا سورج کی روشنی میں تلاش کرتے کرتے عمر گزر گئی، نہیں ملا، میں نے سمجھا شاید روشنی کم ہے تو دیا جلا کے روشنی بڑھا لیتا ہوں شاید مل جائے۔ انہوں نے کہا بھائی تو تلاش کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں، میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سب نے کہا ہم کون ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم انسان ہو؟ وہ انسان جس کا تعارف قرآن نے کرایا وہ تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی بھی، ہم پہ تو حیوانیت غالب ہے نا حضرت۔ اس لیے بات آگے جاتی جائے گی، میں واپس اپنے اس لیے پتر
سارے نماز سیکھو ذرا نہ شرماؤ. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے شرم والی اس میں کون سی بات. آپ کے جو امام صاحب ہیں جو خطیب صاحب ہیں کرو محنت اور پھر دیکھو حضرت یہ نماز. تکبر کی جی اجازت نہیں کوئی بھی لیکن رشک کہ جی میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام رشک آیا کہ کتنا کرم ہے. اللہ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ خود کلیم ہے وہ اللہ کی حضرت. دل میں خیال کا ہے کتنا اللہ کا کرم ہے میں کوہ طور پہ آ کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں. اللہ عرض کی رب کریم مجھ سے پہلے بھی کسی کو یہ نعمت نہیں ملی میرے بعد بھی نہیں ملے گی. جواب آیا کلیم جب آپ کوہ طور پہ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں. کتنے جی؟ یہ ایک پردہ ہے اور یہ اس پردے جیسا ایک پردہ نہیں. یہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ مجھے نہیں. یہ اللہ یہ ایک پردہ اس پردے جیسا 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں. کلیم جب آپ کوہ طور پہ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو لیکن جب میرے محبوب تشریف لائیں گے میں ان کو معراج پہ میں ان کو عرش پہ بلاؤں گا بلا کے 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا. اور جب کوئی ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا تو اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. چلے یار تجھے کیا پتا تو جب سجدے میں ہوتا تو کہاں ہوتا ہے لیکن تو ٹائم ہی نہیں سجدے کو دیتا. تو سر بعد میں رکھتا ہے اٹھا تو پہلے لیتا ہے. مزہ لیا کرو سجدے. سبحان ربی اللہ کو طاری کرو خود پہ. جنہوں نے مزہ لیا پھر اسی لیے تو لکھا ہے حضرت جی یہ سال میں جی امت پہ بس ایک چھوٹا سا ہی کام ہے وہ رمضان میں 20 تراویح حضرت. اوئے ہوئے ہوئے ابل تو پڑھتا وہ تھوڑے رہ گئے نہیں پڑھنا لے. اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ حضرت بس موک کی جائے کم حضرت کم. لیکن لکھا ہے کہ جی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. کتنے جی؟ 1000 نوافل ادا. یہ میرے منہ سے اینڈ کر کے 1000 نکلا ہے. بھائی 1000 ہوتے ہوتے 1000 ہوتا ہے. پہلے 2 ہوں گے پھر 12 ہوں گے پھر 22 ہوں گے پھر 32 ہوں گے پھر 42 ہوں گے پھر 52 ہوں گے پھر 62 ہوں گے 72 ہوں گے 82 ہوں گے 92 ہوں گے 102 ہوں گے 112 ہوتے ہوتے حضرت 1000 ہوتا ہے کہیں جا کے. سوکھا کام ہے نکلنے کا تو اس طرح 1000 نکلا 1000 ہوتے ہوتے 1000. لیکن لکھا 1000 نوافل کا معمول تھا سیدہ کائنات کا. ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی تھی. وہ لکھا جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی آواز آنی اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو لکھا ہے سیدہ کائنات رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات بھی مک گئی ختم ہو گئی تیری رات اتنی چھوٹی. کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا جب رات آتی نا تو کہتے میں آج فرشتوں کی طرح رات گزاروں گا. اور آج قیام کی رات ہے ساری رات قیام ہونا. جب فجر کا وقت آنا بقیہ مختصر کر کے نماز ختم کر دے پھر اگلا رات آنی کہنا آج رکوع کی رات مختصر سا قیام کرنا رکوع میں ساری رات سبحان ربی العظیم چلنا. جب فجر کا وقت آنا بقیہ مختصر کرنا نماز کا. جب تیسری رات آنی کہنا آج سجدے کی رات ہے. ساری رات حضرت ویسے کرنی نے سر سجدے میں اور سبحان ربی اللہ اللہ سبحان ربی اللہ. جب فجر کا وقت آنا تو لیکن لکھا ہے اسی تو دیکھو نا گرمی گرمی پھنس گئے دیں گرمی گرمی جی. حضرت ویسے کرنی کوئی مرغ مسلم نہیں
کوئی دیسی گھیو چ چوپڑی روٹی نہیں حضرت، کوئی چھوٹے گوشت دا شورا نہیں حضرت، کوئی میٹھا نہیں جی، میٹھا سنت ہے، کوئی میٹھا شٹھا نہیں حضرت۔ کیا کھاتے تھے؟ وہ پھل، وہ سبزیاں جو گل سڑ جانے کی وجہ سے لوگ روڑی پہ پھینک دیتے تھے، کیونکہ فریج تو تھی کوئی نہیں، جو لوگ روڑی پہ پھینک، آپ اس کو اٹھاتے، پاک کرتے، جو گلا حصہ ہوتا اس کو اتار دیتے اور باقی کھاتے ہیں۔ وہ لکھے ایک دن ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے، لوگوں کے پھینکے ہوئے پھل سبزیاں۔ وہ تھوڑا آگے نا ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا ہے، وہ حضرت اویس پہ بھونکا، حضرت اویس کرنی پہ نا وہ کتا بھونکا، تو آپ نے کتے کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے فرمایا کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ تو اپنا اٹھا، مجھے اپنا اٹھانے دے۔ پھر دل میں خیال آیا، پھر کتے کو کہتے ہیں سنوئے تو اویس پہ بھونکا ہے، اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب ہوا اور اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا تو کتیا اویس تجھ سے چنگا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو کتیا پھر تو اویس سے چنگا ہے۔ معیار مقرر کر دی نا، معیار مقرر کی ان لوگوں نے، سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے، اس لیے، اور یہی درس کربلا ہے اور کیا ہے درس کربلا ہے۔ لیکن اصل میں حضرت جی، حضرت بیٹھے ہیں، یہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، میں ایک درد آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں، لیکن بیٹا کربلا تو ہم بڑی پیچھے چھوڑ آئے کہیں حضرت جی۔ مثلاً چلو اس پہ پہلے یہ محرم گزریں، سفر آ جائے گا، سفر گزریں گے ربیع الاول سے، مثلاً اگر ربیع الاول کو دیکھ لیں تو مثلاً کیا ہے حضرت جی، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ہم حضرت جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریوں سے آگے گئے کوئی نہیں، اس طرح نہیں ہے، وہی آج بھی ہم وہ لوریاں سنا رہے ہیں، آگے گئے کوئی نہیں حضرت جی۔ حال آگے جائیں تو بہت کچھ ہے حضرت جی، آگے شیب ابھی طالب ہے 2.5 سال حضرت جی، گٹھلیاں چوسی ہیں، کیوں حضرت امت کو گرمی لگ رہی ہے حضرت؟ ان کو سنایا ہی نہیں حضرت کسی نے، کیوں امت کو گرمی لگ رہی ہے؟ اسی لیے کسی نے وہ سنایا ہی نہیں، وہ محبوب کا شکم مبارک پہ وہ پتھر باندھنا امت کو بتایا، سنایا ہی نہیں گیا، امت کو بس یہی بتایا میٹھا کھانا سنت ہے، امت کو بس یہی بتایا نبی علیہ السلام کو گوشت بڑا پسند تھا، لیکن بھائی نبی علیہ السلام کو حلال کا گوشت پسند تھا، کسی دا کھانا نہیں ہے پسند کوئی بھی حضرت۔ امت حلیمہ کی بکری، اسی لیے تو حضرت جی تباہ ہو گیا سارا کچھ، شام تباہ ہو گیا، عراق کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی حضرت جی، افغانستان آپ کے سامنے ہے، تباہ ہو گیا حضرت جی، پاکستان کا تقریباً دیوالیہ ہوا پڑا ہے حضرت جی، 50 روپے ایک یونٹ ہو گیا حضرت، 300 سے اوپر تیل ہو کے واپس آ گیا، پھر واپس جانے لگا حضرت۔ لیکن امت آج بھی بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینو نال رکھ، امت آج بھی ایتھے کھلوتی۔ وہ اللہ کے بندے، حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں، اور تیری ڈیوٹی نہیں بکریاں، بکریوں کی ڈیوٹی میری تھی، میں نے کر لی، اور 2023 کے مسلمان یہ دیکھ تیری کیا ڈیوٹی ہے، تو کیا کر سکتا ہے ان کے دین کے لیے، وہ کر، بکریوں والا کام میرا تھا، میں نے کر لیا ہوا۔ لیکن امت لگی ہوئی ہے بیٹھ کے حضرت۔ نہیں ویسے میں ایک بات پوچھنا، یہ ہو سکتا ہے حضرت؟ سیانے بیانے بیٹھے ہو آپ، ٹھیک ہے یار، کوئی شاعر تھا، پتہ نہیں اس کا کون ہے شاعر کا حضرت جی، انہوں نے لکھ دیا اپنی ایک، انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اب ہو سکتا ہے ایسے کچھ حضرت؟ حضرت حلیمہ فرمائے بکریاں میری ڈیوٹی تھی، وہ میں نے کی ہے، جو ابو بکر کی ڈیوٹی تھی وہ ابو بکر نے کی ہے، جو عمر کی ڈیوٹی تھی وہ عمر نے کی ہے، جو عثمان کی ڈیوٹی تھی وہ عثمان نے کی ہے، جو مولا مشکل کشا کی ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے کی ہے، جو حسن کی ڈیوٹی تھی حسن نے کی ہے، جو حسین پاک کی ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے کی ہے۔ 2023 کے مسلمان یہ دیکھ تیری ڈیوٹی کیا، تو وہ کر، تیری ڈیوٹی میں کشمیر ہے، تیری ڈیوٹی میں فلسطین ہے، تیری ڈیوٹی میں تیرا اپنا پاکستان ہے، وہ یہ دھیان کر، میریاں بکریاں لگا چارن آ کے، مجھے نہیں پتا مجھ پہ کیا فتویٰ دیں گے، بے ادبی کا دیں گے، گستاخ کا دیں گے، جو دینا ہے آپ دے لو حضرت، میں اس بارگاہ اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں حضرت، ہیں جی؟
جب آپ کو بل زیادہ آئے بل سامنے رکھ کے نہیں کبھی کہتے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما میں نو نار رکھ لے ادو تے جا کے ایس ڈی او دا دروازہ پن چھڑ دیو بل زیادہ کیا آیا. جب دین کی باری آئے تو پھر بکریاں, جب کو کام کی باری آئے تو پھر بکریاں. امام حسین نے نہیں کہا ادھر بیٹھ کے مدینہ پاک بھائی اگر محفل کر لینا کروا لینا ہی دین تھا تو پھر امام حسین بھی مسجد نبی میں بیٹھ کے محفل ہی کرتے. ہر جمعے کو لنگر پکتا, صحابہ تھے, تابعین تھے. کربلا گئے لیکن امت حلیمہ کی بکریوں سے آگے اتھے ہی کھلوتی ہے, اتھے ہی کھڑی ہے. امت آج بھی بیٹھی یہی پڑھ رہی ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. وہ تیرے ساتھ ہی 32 کلومیٹر آگے کشمیر ہے. آج گجرات والوں ناب سے کشمیر زیادہ دور ہے نہ میرے سیالکوٹ سے زیادہ. اور ادھر یہ حال ہے کہ جس ہندو کا فوجی کا دل کرتا ہے جس مسلمان بیٹی کے جس مسلمان کے گھر سے چاہے بیٹی اٹھا کے لے جائے, اور امت تے بیٹھ کے کی کرن رہی سوکھا کام ہے نا جی. بیٹا مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا, مرے ہوئے یزید کو برا کہنا, اس کو للکارنا سوکھا کام ہے. انہیں کیڑا آنا ہے, وہ تو مر گیا, وہ تو واصل جہنم ہو گیا. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جے تینوں کو کربلا والے نہ لڑا ہی پیار تے پتر زندہ یزید نو للکار ہاں میں ویکھاں تو کنے جو گئے. سوکھا کام ہے حضرت. پھر یہی ہوا حضرت ربیع الاول آیا, امت بکریوں سے آگے نہیں گئی. محرم شریف آئے, 10 محرم یوم شہادت حضرت سیدنا امام حسین. اتھے بھی امت پوکھتے ترے تو اگے کوئی نہیں گئی, اتھے ہی کھڑی امت. نہ صبر حسین نہ جو صبر حسین ہوں تو پکھیاں والے اشارے ہوں. نہ صبر حسین نہ عزم حسین نہ انداز حسین نہ سجدہ حسین نہ تلاوت حسین نہ طریقہ حسین نہ عشق حسین نہ محبت حسین. بس ربیع الاول آیا تو بکریوں سے آگے نہیں گئے. شہادت آئی تو پانی اور لنگر سے آگے. بس یہی بتایا جی پیاسے تھے بھوکے تھے. یہ نہیں بتایا صبر والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا رضا والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا سجدے والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا ذکر والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا کہ طاقت والے بھی تھے. ہاں بیٹا میں آپ کو پانی بھی بتا دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا, پانی بند, لیکن حضرت جی آپس میں بیٹھے ہو وہ ایسے رہنے جو گے کہ امام صاحب سے پانی بند کر چھڑ دے. کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ ان کے تو جوڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے؟ کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ حضرت ان کا تو جھولا بھی آگے جبریل جھلایا کرتے تھے؟ کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ ان کی تو چکی بھی آگے جبریل چلایا کرتے تھے؟ وہ اتنے یہ لکھا ہے جی. ایک دن شہزادوں نے تختی لکھی, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی, دونوں نے تختی لکھی حضرت, اور فیصلہ کروانے کے لیے نانا جان کے پاس آئے. عرض کی نانا جان دیکھیں کس کا خط زیادہ اچھا ہے. اب دیکھیں کتنا پیار اللہ کے رسول کو بھی, ظاہر ہے جی ایک ہی ٹھیک ہوگا نا, اب کیا دونوں سے اتنا پیار. فرمایا فیصلہ جا کے علی سے کروا لو. پہلے آئے حضرت جو ہے نا وہ حضرت علی پاک کی بارگاہ میں, اور حضرت علی پاک وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بہترین قاضی علی ہیں, جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں حضرت. اب کیا کہیں, حضرت حسن پاک کو کہیں تیری ٹھیک ہے, حسین تیری لکھائی نہیں ٹھیک, یا حضرت حسین پاک کو کہیں تیری لکھائی ٹھیک ہے, حسن تیری نہیں ٹھیک. کہا جا کے فیصلہ اپنی اماں سے کروا لو. وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں آئیں, انہوں نے دونوں تختی دیکھی, فرمایا اپنے نانا جان سے فیصلہ کرواؤ. اب نبی علیہ السلام دونوں کی تختی دیکھ رہے ہیں, حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. اتنی دیر میں جبرائیل حاضر ہوئے, آ کے عرض کی اللہ کے رسول اللہ سلام کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ آپ نہیں ہم کریں گے. اور ایک روایت میں سیب آیا ہے, اور ایک روایت میں موتی بھی آئے ہیں حضرت جی. تو وہ کہ جی دونوں تختیاں نیچے رکھیں, اور یہ جو سیب ہے نا یہ جو ہے نا اس کو اوپر پھینکیں, جس کی تختی پہ سیب گرے گا اس کی لکھائی اچھی ہے. اتنے دونوں پیارے اللہ پاک کو ہیں. لکھا جی سیب جب اوپر پھینکا گیا نا تو واپس آتے آتے تھے قدرتی طور پہ سیب کٹ کے 2 ہو گیا, ایک امام حسن پاک کی تختی کے پہ گرا, ایک امام حسین کی تختی پہ گرا.
وہ تھے حضرت جی، وہ تھے، تو ان کا پانی کو بند کر سکتا ہے کوئی؟ چوڑا، کوئی ابن زیاد، کوئی شمر، ان کا پانی بند کر سکتا ہے کوئی؟ جن کی اتنی طاقت ہو حضرت، جن کے فیصلے عرشوں سے ہوں، جن کے جوڑے عرشوں سے آئیں، جن کی چکیاں فرشتے چلائیں، جن کے جھولے فرشتے جھلائیں، ان پہ وہ چوڑے پانی بند کر سکتے تھے؟ نہیں، بلکہ ہوا کیا، وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے کہ جی ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا۔ وہ وکری بات ہے، میرے امام پاک نے پانی کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے، وہ اسی زوم میں کھڑے رہے کہ ہم نے پانی بند کر دیا ہوا ہے۔ وہ وکری بات ہے، میرے امام نے پانی کی طرف اشارہ، پانی کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہے۔ میں تو کہتا ہوں میرے امام زمین کو اشارہ کرتے، اپنی ایک انگلی رگڑ دیتے زمین پہ، اپنی ایڑی رکھ دیتے زمین پہ، اور ہزاروں آب زمزم جاری ہو جاتے، کیونکہ وہ تھے کہ جن کے لیے میرے محبوب نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ اگر امام حسین حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئے، نبی علیہ السلام تشریف لے جائیں اور جا کے کہ فاطمہ ان کو نہ رلایا کر، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا، وہ امام وہ بتایا حضرت جی، میاں محمد بخش صاحب نے اصل گل دسی کہ ہویا کی سی اصل ہوتے ہیں۔ یہ تو حضرت یہ پانی پہ تو دیہڑی لگتی ہے صحیح حضرت جی، لیکن میاں صاحب نے اصل گل دسی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہوا اصل میں کیا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں۔ میرا حضرت جی، میرا وجد پتہ کیا کہتا ہے، میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ کھڑے تھے پانی بند کر کے نا اوپر، پانی بند، کوئی نہیں پانی۔ میرا ذوق کہتا ہے پتہ نہیں کتنی بار حضرت جی نہر فرات نے امام پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہوگی، امام صاحب آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے، یہ ایویں آکڑے کھڑے ہیں کہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، آپ تو توجہ نہیں کر رہے، اگر اجازت ہو میں آ جاؤں قدم چومنے ہیں۔ میرا ذوق کہتا ہے بھئی کس طرح ہو سکتا ہے آل رسول پیاسی کھڑی ہے اور نہر فرات اتنی بھی محبت نہ کرے آل رسول سے حضرت، وہ دل مانتا ہے آپ کا؟ میرا ذوق کہتا ہے حضرت، پکی بات ہے کہ نہر فرات نے امام صاحب کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنی بار عرض کیا ہوگا، امام صاحب علی اکبر، علی اصغر، مستورات، سیدہ زینب، مجھے اشارہ کر دیں، آپ تو توجہ نہیں فرما رہے۔ میں اب دیکھو نا حضرت، یہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ گرمیوں میں سب سے جو پتر اوکھا وضو ہے نا، گرمی کے رمضان میں، وہ عصر کا وضو ہے۔ 3:30 بجے روزہ بند ہویا، 5:30 بجے عصر دی اذان ہوئی حضرت، اور وہ والا وضو 12-13 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے، اور کرنا کیا ہے کہ جناب وہ کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی کلی کے لیے، اور کرنا کیا ہے نیچے جانے نہیں دینا ہے۔ اللہ 12-13 گھنٹے کا پیاسا ہے بندہ حضرت، کتنا بڑا امتحان ہے یہ وضو حضرت، اور یہ اللہ کا شکر ہے جی، پاویں سی جویں دے ماڑے کمزور مسلمان پچھلے 5-6 سال اسی امتحان دیتا ہے الحمدللہ، لیکن 2023 کے کمزور ایمان والے ہونے کے باوجود میرا بھی اتنا ایمان تھا کہ میں نے منہ میں پانی رکھ کے اندر جان دیتا۔ وہ بھائی جو دائیں کھڑ بیٹھا ہے، جو بائیں بیٹھا وضو کر رہا ہے، تو اندر لے جا، اس کو کیا پتا، اس کو تو یہ پتا کلی کے لیے منہ میں ڈالا، لے جا تھوڑا جا تھلے، لیکن بندہ نہیں لے کے جاتا، کیوں؟ آج میرے اللہ دی مرضی، اور بھائی 2023 والے کمزور ایمان کے باوجود تیرا یہ حال ہے، تو منہ میں پانی رکھ کے اندر نہیں جان دندا کہ رب دی مرضی نہیں، تو میں کہتا ہوں پھر میرے امام پاک کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ نہیں کی اللہ، پھر زندہ، پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کا عالم نہر فرات، پتہ نہیں کتنی بار اس نے عرضی پیش کیا، یہ پئیں آپ نہ پئیں، میں تو ہوں ہی آپ کی وجہ سے، آپ کے نانا جان نہ ہوتے، نہ فرات ہوتی، نہ نیل ہوتا، نہ چناب ہوتا، نہ جہلم ہوتا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا،
سارا کچھ ہے آپ کے نانا جان کے دم قدم سے ہے. تو یہ کافر مجھ سے پانی پئیں, یہ چوڑے پانی پئیں, آپ نہ پئیں. یہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ تشریف نہیں لا رہے. یہ اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ جی ہم نے آل رسول پہ پانی باندھ. مجھے اشارہ کریں, میں آ جاؤں قدم چومنے. اور میرا حضرت جی وجد کہتا ہے کہ ہر بار میرے امام نے نہر فرات کو آگے سے مسکرا کے یہی فرمایا ہوگا, جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. لیکن کیا ہے پتر, کربلا کہیں پیچھے رہ گئی. حضرت ربیع الاول آیا تو سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے امت آگے, اور اگر یہ دن آئے تو اس سے آگے امت. صبر حسین, طریقہ حسین, انداز. اب دیکھو نا پتر, میں دکھ سے اسی لیے تو پتر میں دکھ سے کہتا ہوں کہ اس میں میرا بھی بڑا قصور ہے جی. کیونکہ اب جو باتیں میں کر رہا ہوں پھر اس باتوں میں پرچیاں تو نہیں نہ ملتی ہیں. مروایا تو پرچیاں نہ میرا, پرچیاں مروا گئی ہیں. میں تو جاندے ہیں جیب چھپا کے لے گیا, لیکن امت کا بیڑا رڑ گیا. اللہ حضرت میں کو 200 سال پرانا بابا نہیں ہے. 3 اگست 1984 حضرت, 39 سال عمر ہے میری. یہ جو اسپیشل حضرت بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, حضرت صاحب آج سے جو 10-12 سال پہلے محرم کے ایام ہوتے تھے اور آج جو محرم کے ایام چل رہے ہیں, کتنا فرق آ گیا. ہم پتر جو میں نے اپنا ہی بچپن میں محرم کے ایام دیکھے ہیں حضرت جی, ٹی وی کا تصور نہیں تھا ہوتا ان دنوں میں. کیوں حضرت صاحب؟ اتنا ادب ہوتا تھا حضرت محرم. ٹی وی, بلکہ ٹی وی بند چھوڑو حضرت جی, جو وہ پی ٹی وی والے تھے وہ نہیں تھے لگاتے کچھ بھی. بالکل حضرت جیسے محرم شروع ہونا ہے, ڈرامے شرامے ٹوٹل بند حضرت. یہاں علماء کے بیان چلیں گے, یہاں نعتیں چلیں گی, یہاں چلو ظاہر فقہ جعفریہ بھی ہے, نوحے وغیرہ چلیں گے. اس تو علاوہ حضرت بلکہ جو والدین تھے وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے, میں نے چلے جانا پیچھو بچے نے ٹی وی لان تو بعد نہیں آنا, جہاں جہاں وہ کیا کرتے تھے, الٹینے دی تار لا ہٹ دیندے سن پڑھ کے. تصور نہیں تھا, اتنا ادب تھا حضرت جی محرم کا. اب پروگرام بڑے بڑے پروگرام حضرت ہو رہے ہیں. پہلے اس طرح پروگرام نہیں ہوتے تھے جس طرح اب ہو رہے ہیں. میں ایک تقریر زور کے بعد کر کے آیا ہوں, اب ایک تقریر یہ کر رہا ہوں, ایک تقریر میں نے اس کے بعد کرنی ہے, پھر ایک تقریر میں نے اس کے بعد جا کے کرنی ہے. اتنی تقریریں ہیں لیکن حاصل کچھ بھی, حاصل کو ہے کو پتر مرندہ ادب. اللہ میں حیران ہوں. چلو اللہ سن, ہم تو تقریباً حضرت اوپر بڑی بڑی پوسٹوں پہ یہ سارے چینل میں جتنے وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں, کچھ بھی بند نہیں ہو رہا حضرت. گانے چل رہے ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں. کیوں حضرت صاحب تھا کو تصور؟ اللہ کی کسی کی جرت نہیں تھی ہوتی کو تصور نہیں بھائی. دن آ گئے ہیں, آل رسول کی شہادت کے دن چل رہے ہیں, کوئی تصور نہیں تھا ٹی وی کا. لیکن اتنے پروگرام ہیں لیکن حاصل پیچھے جا رہے ہیں, دن بہ دن پیچھے جا. وجہ کیا؟ حسینیت بیان ہی نہیں ہو رہی ہے. ہم تو بس وہ پانی بیان کر رہے ہیں کیونکہ اسی پہ سارا کچھ ہوتا ہے حضرت. اسی پہ حضرت ایموشنل بھی لوگ ہوں گے, اسی پہ سارا کچھ ہوگا. پیچھے مثال کے طور پہ کتنی کم پیچھے ہیں حضرت. میں صبح سے گھر سے نکلا ہوں, یہ آپ کا ادھر ہی گھوم رہا ہوں. جلال پور جٹاں گیا, جلال پور جٹاں سے جناب پھر ہم ادھر گئے, پھر ادھر آئے, پھر ادھر سے عمر والی جائیں گے. میں گھوم رہا ہوں حضرت, اور میری عادت ہے کہ میں بڑا بیدار گھومتا ہوں حضرت, اکھا بند کر کے نہیں گھومتا. میں اپنے گرد و نواح دیکھتا رہتا ہوں حضرت. حال کیا ہے کہ گرمی ہے آج کل حضرت. اکثر لوگوں نے اپنی دکانوں کے باہر وہ کولر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے پانی پینے کے لیے. مسافر گزریں گے, کسی کو پیاس لگے تو کو پانی پی لے. 2 ہی صورتیں ہیں نہیں گلاسوں کی. یہاں تو زیادہ تو ویسے پلاسٹک کے گلاس میں نے دیکھے ہیں, پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوا ہے, میرا 10 یا 15 روپے کا آ جاتا ہے. تو کہیں حضرت جی میں نے اسٹیل کے گلاس بھی دیکھے ہیں. لیکن دکھ پتہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس 15 روپے والے گلاس کو بھی سنگلی لگی ہوئی ہے حضرت. یار ہم اتنے گھٹیا چور ہیں, ہم اتنے گھٹیا چور ہیں. ہم اس اچھا باقی تو ہم حضرت جی سوکھی بات ہے نا, یہاں جس سے بھی پوچھنا اس نے پتا کہ اے حکمران چور ہیں, چل مان لی بھائی میں نے تیری حکمران. وہ بھائی لیکن وہ اس لیول کے چور بھی نہیں ہے کہ 15 روپے کا گلاس آ کے چوری کر لیں. 15 روپے والا گلاس یا تو چوری کر رہا ہے یا میں چوری کر رہا ہوں. وہ 15 روپے والا گلاس یا تو چوری کر رہا ہے یا پتر. جہاں حسینیت ہو
اتنے 15 روپے والے گلاس میں پھر سنگلی لانی چاہیے. 15 روپے والے گلاس کو صرف اس لیے سنگلی لگی ہے کہ ہے حسین اور حسین ہی, لیکن کتنے بس ایتھے ایتھے نہیں. جس دن ادھر حسینیت آئے گی اس دن پھر گلاسوں سے سنگلی نہیں پڑے گی. جس دن ادھر حسینیت آئے گی پھر مسجد سے جوتی کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. ابھی ادھر ابھی ادھر اتھے لے آؤ. حسین پاک کی جگہ صرف یہ نہیں ہے, حسین پاک کی جگہ یہ. اٹھو میرے بچے, ادھر لاؤ, یہ جگہ ہے حسین, یہ جگہ ہے. اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ حسین. اللہ کی قسم ہے ہم سوئے پڑے ہیں سارے کے سارے. یہ بچے بیٹھے ہیں نا, یہ تو چلو مدرسے کے بچے ہیں نا, جو آپ کے اور میرے بچے ہیں گھر میں, پتہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ پڑھ رہے ہیں چو 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 چا چا, گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا, چوہا نیچے آیا. یہ پڑھ رہے ہیں, چوہا پڑھا رہے ہیں ان کو. اللہ اقبال رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ عمر ہے حسین پڑھانے کی, یہ عمر ہے علی پڑھانے کی, یہ عمر ہے ابو بکر پڑھانے کی. ہم نے حضرت ان کو کب حسین, ابو بکر, عمر, علی پڑھانے ہیں جب وہ والے رنگ چڑھ چکے ہوں گے. یہ کیا پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. یہی پڑھ رہے ہیں نا. نہیں پتر, ان کو اب حسین پڑھاؤ. اور یہ قربان جاؤں, کوئی تھا جس نے اس عمر میں, وہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو اپنی بچی لے کے نا وہ چلے گئے مچھلیاں پکڑنے. وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی مچھلی دیکھتی, اس کو واپس دریا میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے, اب وہ اسی ہیں کہ مچھلیاں واہ ہوگی. جب ان کو وقت گزرا, کافی مچھلیاں انہوں نے سمجھا کہ پکڑ لی ہیں. وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے نا وہ اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا مچھلیاں کتنی. اس نے دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. وہ مچھلیاں کدھر ہیں؟ پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی, کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی ہیں بابا اس لیے پھینک دی کہ آپ روز نہیں ہمیں صبح بتاتے سب گھر والوں کو بٹھا کے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. اب روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. اب روز ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. انہوں نے کہا بیٹا چل ادھر تک تو ٹھیک ہے, مچھلیاں واپس کیوں پھینکی؟ انہوں نے کہا بابا میں نے مچھلیاں اس لیے پھینک دیں کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ان کو ایسا کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا. ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا, گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا, چوہا نیچے آیا. چوہا پڑا انڈے تھے جینے نے چوہا. صحیح, آپ کو تو ہوش ہی نہ بیٹا. اللہ نے کو تھوڑی سی بصیرت دی ہے, تھوڑا غم ڈالا ہے اندر. مجھے پتا ہے کیسے یہ اتنی بڑی عمارت کو گرا رہے ہیں ایک ایک کر کے, ایک اٹ کھچ کے سٹ دینے پہ. جب انہوں نے پڑھنا ہی چوہا ہے تو انہوں نے وقت کے یزید کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ان کو تو پڑھایا چوہا گیا, ان کو تو پڑھایا یہ گیا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. ان کو یہ تو بتایا گیا نہیں سیٹ آن دا وال نہیں, یزید کے سامنے سینہ. ان کو تو پڑھائی ہی رہے ہیں سیٹ آن دا وال. ان کو یہ تو بتایا ہی نہیں یزید سینہ. میٹھا میٹھا زہر دے رہے ہیں حضرت. آپ بھی سوئے ہوئے ہیں. نہیں پتر, اتھے لے آؤ. یہ ہے حسین پاک کی جگہ. اور جدن پتر حسین پاک اتھے آ گئے نا, چھا جاؤ گے تم دنیا. آج حضرت جی میرے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے تقریباً ابھی جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی,
अगस्त शुरू हो, अगस्त तक पुत्र, इस वक्त तक 8 लाख हमारे बच्चे बाहर जा चुके हैं। उनमें डॉक्टर भी, उनमें इंजीनियर भी, 8 लाख हमारे बच्चे बाहर। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जो छोटे, इन्होंने 14 अगस्त का मज़ा नहीं लिया हुआ। जब हमारा बचपन था ना, हमें इतना प्यार होता था अपने पाकिस्तान से, पैसे जोड़ने, इधर झंडियाँ लैन ली, 14 अगस्त आ रही है, पैसे जोड़ने, जे कोई घट पै जाने, स्पैशल अक्सर ना मूसली के पैसे नहीं लभदे होंदे, मंगने, गालां झिड़कां पैणियां, को क्या करना, आटा चोरी करना, हजरत आटे दे नाल झंडियाँ लानियां, साडा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। लेकिन पता है आज क्या हाल है? वो पाकिस्तान जिसकी कभी हम आटे से झंडियाँ लगाया करते थे, ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਸਜਿਦ में बैठे हुए हैं, झूठ नहीं मैं बोलूँगा, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। इतने बुरे हालात है इस वक्त पाकिस्तान, जितियाँ कभी आटे ना झंडियाँ लाने उन्हें सब। मेरा पाकिस्तान 14 अगस्त जश्न आज़ादी हजरत, इतना प्यार था पाकिस्तान से हजरत, आटे नाल जितियाँ कभी झंडियाँ लाइया। आज जिदा जिदा वास चलता पाया और नसते ने पे और नस गए ने हजरत। ये सारे वो बैठे हुए हैं हजरत जो जेडे नस सकते, जिन्हें कहने पैसे नहीं कि नस जान, जिन्हों का हथ नहीं पैंदा बाहर। सच बोलना चाहिए जी, मस्जिद में बैठ के हथ पैंदा होए असी भी कोई ना इत्थे होइए हजरत। आज बेटा पाकिस्तान को ज़रूरत है हुसैनियत की, इसलिए सिर्फ इत्थे ना हुसैन रखो, हुसैन को इधर आने दो। उधर हुसैन पाक की जगह ये है, ये हजरत अली पाक की जगह ये। अब देखे ना, मैं अभी फिर बोर्ड पढ़ के आया हूँ रास्ते में, जब मैंने वो चौक काटा है ना तो आगे बोर्ड लगा हुआ था हजरत जी, वो जी फुला मुल्क में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। मैं बात सुना के बात ख़त्म करने लगा हूँ। हम जाते हैं जी बाहर पढ़ने, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, जर्मनी यूनिवर्सिटियों में हम जाते हैं। मैं वैसे आपके सामने एक सवाल रखने लगा हूँ, कुरान उन्होंने कोल है कि साढ़े कोल है? तो फिर उन्होंने आना चाहिए कि असी क्यों जान रहे हैं? कुरान तो मेरे पास है, और जो मेरे पास कुरान है वो दावा रखता है, वो कहता है वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। जो आपके और मेरे पास कुरान है वो दावा रखता है, वो कहता है तिबियान अल्ली कुल्ली शै, उनमें हर शय का बयान मौजूद है। कुरान मेरे पास है, लेकिन वो मेरे पास पढ़ने जा, मैं उनके पास पढ़ने। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, अली उनके पास हैं कि आपके मेरे पास हैं? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा। तो फिर जाना उन्होंने चाहिए सी, आना उन्होंने चाहिए सी कि भाई वो आके हमें कहते ओ भाई तुम्हारे पास है कुरान, साढ़े कल नहीं, पढ़ाओ कुछ हमें भी। तुम्हारे पास है अली, हमारे पास नहीं अली, पढ़ाओ कुछ हमें भी। लेकिन हो क्या रहा है? वो नहीं आ रहे, कुरान वाला उनके पास जा रहा है, वो नहीं आ रहे, अली वाला उनके पास जा रहा है। जा क्यों रहा है? क्योंकि ना तेरे पास कुरान है, ना मेरे पास कुरान है, ना तेरे पास अली है, ना मेरे पास अली है। कुरान अलमारियों में, अली सिर्फ है थे। और याद रखना भाई, जिस दिन कुरान इधर आ गया, जिस दिन अली इधर आ गए, फिर तुम नहीं जाओगे, फिर वो आके कहेंगे ओए अली वाले हो, कुछ सानू भी तो पढ़ाओ है। लेकिन क्या इत्थे हजरत, इत्थे हुसैनियत। सिक्योरिटी और मैनू की कहना इन्होंने जी, वो खैर है जी, अल्लाह खैर। अल्लाह बच्चों को सलाम है। पुत्र इत्थे ले आओ जी, हैं ये है जगह, हैं इत्थे ले आओ, इधर बैठो बैठो बैठो, इधर जी बैठ बैठ, इधर लाओ जी, हैं ये जगह है इधर, हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। नहीं मैं फ़र्ज़ पढ़ के निकलूँगा जी, हाँ ठीक है। जो खतीब ही नमाज पढ़े बगैर नस गया, इन्होंने कितने पढ़नी इधर? साड़ी ड्यूटी है कि असी पढ़ के जाइए। जो खतीब बगैर पढ़े नस गया, तो बेचारे कितने पढ़नी। अजान मैं ही दूँगा और इंशाल्लाह इकट्ठे फ़र्ज़ पढ़ते, ठीक है? अच्छा ठीक है, अल्लाह है जी। इसलिए बेटा नमाज सीखो, हुसैन सीखो, हुसैन पढ़ो, इसको साफ करो। और ये जगह है हुसैन पाक,
جس دن اللہ دی قسمیں ایتھے حسین آ گئے نا پھر پاکستان پہلے نمبر پہ ہوگا. لیکن ابھی ادھر ہے میں نے کہا نا بریک ہے حضرت جی بالکل. میلاد شریف آیا تو بکریاں تے بریک. محرم آ گئی تو پیاس سے آگے امت کو جانے. وہ سجدے میں شہادت, وہ نیزے پہ قرآن, کچھ. اچھا میں بھائی آخری بات کر کے نا میں اسپیشل جی نوجوانوں سے ایک مخاطب ہوں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بھائی آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, نالی گال ختم جی. امام علی مقام کی یاد میں بیٹھے ہیں نا جی. میں کہتا ہوں یار کس دن کرم ہو جائے خواب میں حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. بھائی جس پہ اللہ کرم کرے, جس پہ میرا اللہ. لیکن اب مکمل بات سن کے سبحان اللہ کہنا, اس سے پہلے نہیں کہنا آپ نے. زیارت ہو جائے اور خواب میں مجھے امام پاک یا آپ کو زیارت ہو, خواب میں مجھے امام پاک یہ حکم کر دیں, اے میرے نانا جان کے امتی, اے پنج دن پاک سے پیار کرنے والے, اے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والے, اے میرے نام کے نعرے لگانے والے. وہ جو قرآن میں نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا اس قرآن میں سنا ہاں کو تھوڑا سا مجھے. نہیں مکمل بات نہیں ابھی آپ نے میری سنی. سوال میرا اور میں اس پہ گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. اے وہ نے جو کہ قرآن کو سنا لو, اے جے ساڑی کربلا, یہ سانوں قرآن ہی نہیں آندا جنہوں بچان واسطے امام حسین گئے. پانی یاد ہے, بھوک یاد ہے. جس قرآن کو بچانے کے لیے وہ گئے تو آتے ہی نہیں کسی کو. دسو بھئی ہے کوئی تو ذرا سناؤ اٹھ کے کوئی نوجوان کہ جی ہاں جی میں سناؤں گا امام پاک کو قرآن. پڑھو ہاں ذرا پڑھو ہاں اپنا گریبان. امام پاک زیارت ہو جائے اور امام پاک خواب میں فرمائے, اے میرے نانا جان کے امتی, سنا ہو قرآن جڑا میں نیزے تے پڑھیا سی. کی سناؤ گے؟ کی کہو گے؟ میں سبیل لائی سی تو انہوں نے کہنا قرآن. کی کہو گے؟ میں لنگر منڈیا سی, انہوں نے کہنا قرآن. سانو جی ایڈا سبیل نہ یا لنگر نہ پیار ہوتا تو اسی جنت منگا لینا سی سارا کچھ. جی قرآن قرآن. برا حال ہے ساڈا. مقصد حسین امت بھول گئی, پیچھے چھڑ گئی امت مقصد حسین. اچھا نہیں قرآن آندا تو ہی پاویں پہ اگو جویں مرضی چپ کر, مجھے پتہ ہے نہیں آتا کوئی. اس لیے پتر اصل والا ہو, اللہ آپ کو برکت دے. سبیل لگانا کھانا ان کے نام کا بانٹنا. قرآن نظر سکھن گے نا قرآن آج تو بعد سارے پتر جو انہوں نے پیار ہے. قرآن سیکھو بچے, قرآن سیکھو. وہ تو سارے قرآن والے تھے, وہ سارے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے لیے لکھا ہے یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ان کو نہیں پتا کہ میرے نبی پاک میری تلاوت سن رہے ہیں حضرت, یہ بہ کے پڑھتے ہیں نبی حضرت, تو یہ اپنی موج میں تلاوت کر رہے ہیں حضرت. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. قرآن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ.
ان کو نہیں پتا نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. انہوں نے جب وہ تلاوت ختم کی اٹھے پیچھے نبی پاک علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا ہی سونا قرآن پڑھے ہے. اچھا وہ اب آگے یہ عرض کیا کرتے ہیں، عرض میرے محبوب آپ سن رہے تھے میرا قرآن پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ تو پڑھ رہا تھا میں کھڑا سن رہا تھا. پتہ کیا عرض کرتے ہیں، میرے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. قرآن 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 نیزے تھے، قرآن نیزے پہ. لیکن آج امت گھر میں نہیں قرآن، آج امت مسجد میں نہیں. ویسے میں ایک اور گل پوچھ لوں پھر نماز پڑھیے. دل سے جواب دینا جی، اچھی کسی نے نہیں دینا. میں کسی کو وہ آگے چلو پنکھے کے حوالے سے تھوڑی منہ سے نکل گئی، اتنے بھی معذرت پائی، معافی جی. ویسے دسو ہاں امام پاک دی محفل چاہے ہو کنی کی دیر ہو گئی قرآن شریف کھولے؟ تلاوت کیتے ہیں کنی کی دیر ہو گئی قرآن شریف تو؟ ہائے 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 ہائے. اچھا چلو تلاوت میں چھڑو، ایک اور گل تے نال ہی جی گل ختم جی. قرآن پاک نو ویکھیاں کنی کی دیر ہو گئی؟ اے بچہ نال ہے جی ساڈے. میں چلو جگہ دی نشاندہی نہیں کراں گا. رستے چ میں عصر دی نماز پڑھی ایک پمپ تے حضرت جی. استغفر اللہ، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. حضرت جی مسجد چ نا ایک ہی قرآن شریف پہ آدھا توڑ بھی ہوتے تھے بڑے، لیکن چلو حضرت گول مسجد نہیں بنی دی سی نا، پمپاں تے تانوں پتہ چھوٹی جی مسجد ہوندی. اس پاسے جتھے قرآن پہ ہے اس پاسے حضرت جی برش پہ ہے. حضرت جی قرآن تے برش دی جگہ بالکل ایک سی. حضرت انہوں پمپ والے نوں جا کے کیا بھائی کو خدا دا خوف کھا یاد کری کہ قرآن. اس لیے پتر نماز والے پاسے آؤ، قرآن والے پاسے آؤ. میرے علی دیکھو نا حضرت میں نوں نوجوان حضرت علی بیٹا ولادت مسجد میں، پیدائش اور شہادت بھی کتنا پیار انہوں نے مسجد نا. وہ تو آئی مسجد والے آئے بھی مسجد گئے بھی. تو پتر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علی والا ہوں اور پھر وہ مسجد والا نہ ہو؟ علی پاک کو تو آئے بھی مسجد میں، شہادت بھی. اس سے پتہ لگا جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ضرور ہوگا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں ہوگا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.